تو ابھی جو آنے والے 2 ہفتوں میں آپ کو لگتا ہے کہ کیا دوبارہ یہ معاملہ ایسکلیٹ ہو سکتا ہے یا اب ڈاؤن ورڈ اسپائرل ہے؟ ایسکلیٹ نہیں ہوگا، ایسکلیٹ نہیں ہوگا، وہ ان کر دیا، وہ ایسکلیٹ نہیں ہوگا۔ اور اسرائیل کو جو مار پڑی ہے نا، دے بین شیکن اپ۔ دیکھیں ماریا صاحبہ، آل دی مور ریزن اس ہزیمت کو چھپانے کے لیے آپ دوبارہ کوئی، ان کے پاس اسٹریٹجک ڈیپتھ نہیں۔ 10 دن وہ بنکرز میں رہے ہیں، وہ بیڈ روم میں نہیں سوئے اپنے۔ دیکھو اسرائیل تو چھوٹا سا ملک ہے، تل ابیب ہے، حیفا ہے، ادھر میزائلز گر رہے ہیں، موساد کا ہیڈ کوارٹر اٹیک ہو رہے ہیں۔ وہ تو بڑا کنجسٹڈ گنجان علاقہ ہے نا، اس ناٹ، ایران تو بہت بڑا ملک ہے، یو کوڈ ٹیک دا ہیمرنگ، اسرائیل کی ناٹ۔ تو ویسے بھی پیچھے سے ان کو آرڈر بھی آیا ٹرمپ کا، تو وہ بالکل میں سمجھتا ہوں ڈی ایسکلیشن کی طرف جا رہے ہیں، ناٹ ایسکلیشن۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا وہ اب تیاری کریں نئی چیزوں کے، سوال ہی پیدا نہیں، نائدر انڈیا فار پاکستان نور اسرائیل فار ایران۔ لیکن ٹرمپ صاحب کو اپنے خود کے رجیم کے اندر کتنی سپورٹ ہے؟ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کلیم کیا کہ تباہ کر دیا ہے ہم نے ایرانی نیوکلیر پروگرام، کہ اپنے میڈیا میں ان کو چیلنج کر، ظاہر سی بات ہے کسی نے لیک کیا ہے، لیک کیا گیا نا جی، ان کی ڈیپ اسٹیٹ پینٹاگون نے لیک کیا ہے، اور میڈیا اس کا دس از اے ویری کی ایشو۔ یہ بالکل صحیح آپ نے کہا کہ ٹرمپ کو اپنے سسٹم کے اندر سے مجھے لگتا ہے کہ کافی وہ لوگ ناراض ہیں، اور جو خاص کر جو ڈیپ اسٹیٹ، اب جو پینٹاگون نے لیک کیا تھا نا، یہ لیک جو سی این این کو آئی یا نیو یارک ٹائمز کو آئی، جس پر اس نے بڑی اٹیک کیا سارے میڈیا کو، وزیر دفاع سے پریس کانفرنس کروائی کہ یہ غلط بات ہے۔ سو دیٹ مینز دے چیلنجڈ ہم کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سب کچھ تباہ کر دیا، اب غلط کہہ رہے ہیں۔ اور پھر ایک اور سٹوری بھی آپ نے دیکھی آگی، 400 کلو گرام آف یورینیم کہاں گیا، وہ تو تباہی نہیں ہوا۔ تو خیر وہ دوسری بحث ہے، لیکن دیٹ مینز کہ ٹرمپ ہمسیلف از فیسنگ سیریس چیلنجز ود ان ہز سسٹم۔ پاکستان کا اس پورے اس میں کیا کردار ہے؟ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو بھارت نے گولڈن اپرچونٹی مس کی ہے اس خطے کے اندر، وہ بھی ایک بگ بردر کا کردار ادا کر سکتا تھا، اس نے چوز کیا کہ جب یہ ایران اور یہ سارا کانفلکٹ تھا وہ سائڈ پہ بیٹھا رہا، بلکہ ایک طریقے سے صورت کاری کی انٹیلیجنس وائز بھی اسرائیل کی۔ اس پورے کانفلکٹ کے بعد پاکستان ویئر ڈو وی فگر ہے، اس وقت ہمارا کیا کردار ہونا ہے؟ ایک تو ہندوستان کا میں سمجھ برے دن آئے ہوئے ہیں، ایس سی او میں بھی کیوں ہوگا ایسے؟ میرے خیال میں وہ سلق کر رہے ہیں، غصے میں ہیں، ان کی ساری جو مفروضے تھے، ازمپشنز تھیں کہ ہم یہ کریں گے پاکستان کے خلاف، پاکستان کے ہم یہ جیت کریں گے، امریکہ ہمارا ساتھ دے گا، اسرائیل ہمارے ساتھ ہے، اور پھر ساری انٹرنیشنل، ان کو تو زیرو سپورٹ ملی ہے، they are totally isolated. Are you surprised? Not at all. کیوں؟ ہم تو لوگ کہہ رہے پہلے اب دیکھیں نا، پاکستان افغانستان چائنا، پاکستان بنگلہ دیش چائنا، یہ نیا۔ تو اس وقت جو آپ نے پاکستان کی بات کی، میں سمجھتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ میری یادداشت میں، تو میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس بات کر رہا ہوں، انٹرنیشنل ریلیشن، کہ وی آر ویری فارچونیٹ ماریہ صاحبہ کہ اس وقت پاکستان کا جو انگریس کہہ لیں، انفلوئنس کہہ لیں، کانفیڈنس اور ٹرسٹ، 4 کی کیپٹلز، تہران at the level of the river, White House at the level of the President Trump, چائنا تو ہے ہی چٹان کی طرح کھڑا آپ کے ساتھ، اینڈ رشیا۔ میں ابھی ماسکو سے آ رہا ہوں بائی دا وے، میری ان کے فارن منسٹر لاورو سے بھی 40 منٹ کی ملاقات ہوگی، انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم پاکستان کو ہندوستان کے لینزز سے، ہندوستان کے زاویے سے نہیں دیکھتے۔ تو بیجنگ، ماسکو، واشنگٹن، تہران ایکولی ہماری ریسپیکٹ بھی ہے، ہماری آؤٹ ریچ بھی ہے، ہمارا ایک اثر رسوخ بھی ہے، اور ہماری عزت اور احترام بھی ہے، اور اعتماد بھی ہے۔ یہ تو یونیک پوزیشن ہے۔ اور انڈیا کنورسلی جیسے آپ نے فرمایا، ان کا تو فارغ ہو گئے۔ لیکن جو اثر و رسوخ ہے، یہ اس کا استعمال کیسے کرنا ہے، ایک اب سوال یہ ٹیسٹ ہے، یہ اپرچونٹی بھی ہے، چیلنج بھی ہے، اپرچونٹی بھی ہے۔ یہ تاریخی اپرچونٹی ہمیں سیز کرنی چاہیے، اسکوانڈر نہیں کرنی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آگے ہم لے کے جا سکتے ہیں، ذرا مور پرو ایکٹیو پالیسی، اسپیشلی ہماری بڑی اچھی پرفارمنس رہی ہے لاسٹ فیو منتھس میں۔ اسحاق ڈار صاحب ہیز بین بریلینٹ، بالکل ایکٹیو آؤٹ ریچ کرنا، پیلسٹائن ایشو ہو، ایران ایشو ہو، اصولی موقف اختیار کر رہے ہیں، ہم آؤٹ ریچ ہم سب سے مل بھی رہے ہیں، ٹیلی فون ہو، کمیونیکیشن ہو۔ یہ تھوڑا سا ہمیں فوکس کرنا پڑے گا اس ریجن میں زیادہ، ساؤتھ ایشیا پر، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال اور مالدیوز، یہ ممالک ہمارا نیچرل کنسٹیچوئنسی، اور باقی ایشین ممالک بھی ہمارے ساتھ ہیں، سینٹرل ایشینز بھی ہیں، اور چائنا تو آپ کے ساتھ ویسے ہی کھڑا ہے، اور ماسکو بھی آپ کی طرف نئی زاویے سے دیکھ رہا ہے، اور افغانستان سے بھی تعلقات بہتر ہو گئے۔ ہماری ماضی کی پالیسی غلط تھی افغانستان کی، جو آئسولیٹ کرنے والی تھی، اور بنگلہ دیش سے بھی جو چینج آیا ہے، تو اس حوالے سے ایک نیا سچویشن ایمرج کری ہے، جیو پولیٹیکل لینڈسکیپ جنوبی ایشیا کا، ہمارے خطے کا تبدیل ہو گیا۔ لیکن خالی یہ کیا جنوبی ایشیا تک
محدود ہے. مارکو روبیو کی کال میں تو انہوں نے تو مڈل ایسٹ کے اندر بھی پاکستان کے ساتھ گفتگو میں کہا ادھر کیا کردار ہو سکتا ہے مڈل ایسٹ میں. وہ تو ان کا اپنا معاملہ ہے, وہاں مڈل ایسٹرن اسٹیٹس ہیں, وہ سیٹل کریں گے. ہم تو پاکستان از the one of the largest and most influential Muslim countries, number one. Pakistan is the only Muslim nuclear power. اور پلس پاکستان کا جو اثر رسوخ سیاسی ہے with countries like ایران, اگر کوئی ایران کو بھی میسج دینا ہے, اور ان باقی ممالک کے ساتھ جو عرب کنٹریز ہیں, ہماری گلف اسٹیٹس میں بھی رسپیکٹ تو ہے, آؤٹ ریچ تو ہے, انفلوئنس تو ہے. اور وہ جو مڈل ایسٹ سیٹلمنٹ کی بات کریں گے نا, ڈے آفٹر ٹمورو, اس میں پاکستان کو وہ دیکھیں گے ضرور, اس میں they try to rope us in. ابھی نہیں, ڈے آفٹر ٹمورو.